اور قرآن ہی کے متعلق کچھ اشعار بھی پیش فرمائے محترم المقام عزت معاب قاری اظہر صاحب نے۔ اور اسی قرآن کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا اور آپ سامنے والے حضرات سے گزارش کروں گا جو راستے میں بیٹھے ہیں یہ ادھر سامنے آ جائیں۔ ہمت بزرگوں کو چھوڑ باقی یہ جو خالی جگہ ہے بلند آواز سے کہہ مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر نصرت الاسلام شہین ٹاؤن ٹھنڈا پانی اسلام آباد یہ چھوٹا سا مدرسہ جو کہ ایک گھر کے اندر ہے اور اسی گھر کے اندر قاری صاحب اپنی رہائش بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنی فیملی بھی رکھے ہوئے ہیں اور اسی گھر کے اندر اپنی رہائش کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم سے بھی مستفید فرما رہے ہیں۔ اور اس مختصر سے چھوٹے سے مدرسے میں قاری صاحب نے مختصر سے عرصے میں 8 بچوں کو قرآن مجید حفظ کروا دیا۔ ماشاءاللہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ آج یہ تکمیل قرآن کی محفل رکھی گئی، یہ 8 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، اس کی وجہ سے یہ تکمیل قرآن کی محفل رکھی گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچوں نے اس قرآن مجید کو اپنی اس چھوٹی سی عمر میں اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا۔ آج کسی کا بچہ کوئی ڈگری حاصل کرے، کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کرے، کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی سکول سے، تو اس کا نام بڑا ہی چرچے کے ساتھ بڑے ہی لیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے بڑا کمال کر دیا، فلاں ڈگری حاصل کر لی۔ لیکن میں قربان جاؤں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر جنہوں نے ادھر چھوٹے سے مدرسے نصرت الاسلام کے اندر بیٹھ کر کے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا۔ میں ان والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قاری صاحب کے حوالے قرآن حفظ کرنے کے لیے کیا۔ سامعین گرامی، یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جس کے بارے میں قاری اظہر صاحب نے بھی آپ کے سامنے بات کی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر یہ قرآن پروردگار عالم پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس قرآن کو اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کے لیے اتنا آسان فرما دیا کہ 8 سال کا چھوٹا سا ننھا بچہ بھی اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ دنیا نے دین کو بھولا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھولا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھولا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے اللہ کا قرآن کھلا رکھا ہے۔ اب اسی مدرسے کے طالب علم میں محمد عبداللہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کے آداب یہاں مائک پر آ کر آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں۔ محمد عبداللہ، متعلم نصرت الاسلام شہین ٹاؤن ٹھنڈا پانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے تجوید کے بارے کچھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ تجوید قرآن کریم کے ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مثلا جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں موٹا پڑھا جائے اور جن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے انہیں باریک پڑھا جائے۔ تلاوت کے آداب: قرآن کریم ہمیشہ اچھی طرح وضو کر کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم پاک صاف جگہ پر رکھ کر پڑھنا
پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم رحل یا ٹپائی یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جہاں سجدے کی آیت ہے وہاں سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا یقیناً سب سے افضل ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو تاج بنایا جائے گا، جس تاج کی روشنی سورج کے روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔